جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، اس کی عظمت دل میں آتی ہے، تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی بات پہ لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ چیز اللہ پیدا فرمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے اندر، لیکن دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ آزمائش ہے، ایک کشمکش ہے، ایک ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کس طرف جاتا ہے؟ جس کی عظمت زیادہ دل میں ہوگی اس طرف جائے گا۔ اللہ کی عظمت زیادہ، اس کی محبت زیادہ تو اس طرف جائے گا۔ دنیا کی محبت زیادہ، دنیا کی عظمت دل میں تو اس طرف جائے گا۔ اب حدیث سنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے، ایک خواہشات کے بڑھ جانے کا، اور دوسرا امیدوں کے طویل ہونے کا۔ خواہشات حق پر عمل نہیں کرنے دیتی، اور لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ دنیا بھی چل رہی ہے اور وہ دور ہوتی جا رہی ہے، آخرت بھی چل رہی ہے اور وہ قریب آتی جا رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا دور ہو رہی ہے۔ یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور اللہ اپنی طرف چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آئیں، میرے نبی کی اتباع کریں، دنیا ان کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن ہماری خواہشات دنیا کی، ہمیں ایک گاڑی ہے دو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ انسان کا پیٹ دنیا میں بھرتا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے ایک سونے کا باغ ہے تو دو ہو جائیں، دو ہوئے ہیں تو تین ہو جائیں، اس کا پیٹ دنیا میں بھرتا نہیں ہے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ خواہشات۔ ایک صحابی کا گھر گر گیا، دیوار ٹیڑھی ہو گئی تو سیدھا کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔ صحابہ کرام کو ہر بات میں آخرت یاد دلوائی ہے۔